چاہیے کہ اسی پہ خوش ہو جاؤ. وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. یہ قرآن کریم کا علم یہ بہت بہتر ہے اس سے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. لوگ دنیاوی مفادات کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک، اور تم قرآن کریم کے علوم کو جمع کرو، تم ان سے ہزارہا بہتر ہو. قرآن کریم کا طالب علم 1000 بادشاہوں سے بہتر ہے. وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اسی طرح قرآن کریم کا نام ہے ذکر مبارک. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 50 نکالیے. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 50. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ. اور یہ قرآن کریم میں ایک بڑی برکت نصیحت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے. هَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ. قرآن کریم کا نام ہے ذکر. هَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ. یہ ذکر ہے قرآن کریم بابرکت نصیحت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے. ذکر اس کو کہا گیا اسی وجہ سے کہ اس میں مواعظ ہے، تخویفی دنیاوی ہے، تخویفی اخروی ہے. اسی طرح سورۃ الانبیاء نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اسی طرح قرآن کریم کا نام ہے حکمت بالغۃ. اعلیٰ درجہ کی حکمت موجود ہے اس میں اعلیٰ درجہ کی کمال تک پہنچانے والی باتیں ہیں. اسی وجہ سے اس کو حکمت بالغۃ کہا گیا. اسی طرح قرآن کریم کا نام ہے صراط مستقیم. اور سورۃ الفاتحہ میں بھی آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالی ہمیں چلائے صراط مستقیم پر. تو صراط مستقیم میں ایک مصداق صراط مستقیم کا اللہ تعالیٰ کی کتاب. مطلب یہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی سیدھی راستے پہ چلا دے، صحیح راستے پہ چلا دے. ام المومنین سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کی عادت کیا تھی؟ تو ام المومنین نے فرمایا کان خلقہ القرآن. نبی علیہ السلام کی عادت قرآن تھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قرآن کریم جہاں سختی کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سخت لہجے میں بولتے تھے. جہاں نرمی کرتا ہے وہاں نرم لہجے میں بولتے تھے. جہاں قرآن کریم نے حکم کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر حکم کرتے تھے، جہاں منع کیا ہے ادھر منع کرتے تھے. یہ مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت قرآن کریم تھی. قرآن کریم بشارت دیتا ہے تو ادھر بشارت دیتے رہو، خندہ پیشانی سے مسکراہٹ سے بشارات دیتے رہو. قرآن کریم جہاں زجر دیتا ہے، سختی سے بولتا ہے، ادھر سختی سے بولتے رہو. قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو. یہ نہ کہو کہ میرے دوستوں. جہاں سخت الفاظ ہیں ادھر سخت بولتے رہو. جہاں کا ان المشرکین نجس ادھر کہہ دو
مشرکین پلیت ہے. یہ نہ کہو کہ مشرکین بھی ہمارے بھائی ہیں. نہیں، جہاں قرآن کریم نے سخت الفاظ کہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سخت بولتے تھے، جہاں نرم ادھر نرم. اس کا مطلب یہ تو قرآن کریم صراط مستقیم ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 153 نکالیے. سورۃ الانعام آیت نمبر 153 آٹھواں پارہ سورۃ الانعام آیت نمبر 153. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یقیناً یہ قرآن کریم میری سیدھی راہ ہے. فَاتَّبِعُوا لہذا اسی پر چلو، اسی کی تابعداری کرو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ یقیناً یہ قرآن کریم میری سیدھی راہ ہے، اسی کی تابعداری کرو. ذَاكَ السَّبِيلُ الْمُسْتَقِيمُ وَغَيْرِهِ سُبُلُ الْغَوَایَةِ وَالضَّلَالَةِ وَالرِّدَىٰ. یہ سیدھی راہ ہے، اس کے علاوہ ساری گمراہی اور تباہی کے راستے ہیں. ذَاكَ السَّبِيلُ الْمُسْتَقِيمُ وَغَيْرِهِ سُبُلُ الْغَوَایَةِ وَالضَّلَالَةِ وَالرِّدَىٰ. فَالْعِلْمُ قَالَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُهُ قَالَ الصَّحَابَةُ هُمُ أُولُو الْعِرْفَانِ. علم وہ ہے جو صحابہ نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، جو صحابہ نے کہا ہے قرآن کریم. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ یقیناً قرآن کریم میری راہ سیدھی، لہذا اسی پر چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ اور مت چلو دوسری راہوں پر، ورنہ بھٹکا دے گا تم کو اللہ کی راہ سے، قرآن کریم سے. اسی طرح قرآن کریم کا نام ہے روح. روح اسی وجہ سے کہ اس کی وجہ سے دلوں میں، نفوس میں روح پیدا ہو جاتی ہے. وَأَمَّا الرُّوحُ فَلِأَنَّهُ تَحْيَا بِهِ الْقُلُوبُ وَالْأَنفُسُ اسے روح اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے دل و جان زندہ ہوتے ہیں. سورہ شورى آیت نمبر 52 نکالیے. سورہ شورى آیت نمبر 52. سورہ شورى آیت نمبر 52 25واں پارہ سورہ شورى آیت نمبر 52. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا اور اسی طرح اے پیغمبر وہی کیے ہم نے آپ کو قرآن کریم کی اپنی طرف سے روحًا من امرنا
رونا نے قرآن کریم کا روح اسی وجہ سے کہا گیا کہ اسے دل جان کو زندگی ملتی ہے. قرآن کریم کو جسے نہیں پڑھا ہو وہ زندوں میں مردہ ہے، اور جو قرآن کریم کو سیکھ لے وہ زندہ انسانوں میں شمار کیا جاتا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا. قرآن کریم کا نام نور. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. لیکن بنایا ہے ہم نے اس قرآن کریم کو روشنی کی توفیق دیتے ہیں ہم اس سے جس کو چاہے ہم اپنے بندوں میں سے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ جس پہ اپنا کرم کرے، اپنی مہربانی کرے، اس کو قرآن کریم کا علم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن کریم کا عالم بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن کریم کا طالب علم بنا دیا. یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی مہربانی تمہاری اوپر شروع ہو گئی. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. اور تمہاری ڈیوٹی کیا ہوگی؟ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. وہ یقیناً آپ رہنمائی کرتے ہیں سیدھی راہ کی طرف. تمہارا کام رہنمائی ہوگا قرآن کریم کی طرف. قرآن کریم کی طرف ترغیب دیتے رہو. اسی طرح قرآن کریم کے 67 اسماء حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہ نے ذکر کیے ہیں، اور ہر نام کا لم اور حکمت بیان فرمایا کہ قرآن کریم کو یہ نام دیا گیا اس کی وجہ، یہ نام دیا گیا اس کی وجہ. اور وہ اب الحمدللہ کتابی شکل میں موجود ہے. لہذا اسی وجہ سے اب طلباء کو دقت اور تکلیف نہیں، تھوڑا سا محنت کرنا چاہیے، طریقہ سیکھنا چاہیے بس. تیسری بات، قرآن کریم کی نزول کی حکمت کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کس مقصد کے لیے اتارا.